دو مصرے اور اس کے بعد اپنے والد مرحوم کے چند اشعار اور مولانا کو دعوت کلام دوں گا کہ حضور دیکھیں کہ والد مرحوم تنویر سحری کو اس مجلس میں شامل کر لوں کہ کردار جن کے ہوں گے معطر مثال میں، کردار جن کے ہوں گے معطر مثال میں، کردار جن کے ہوں گے معطر مثال میں، زہرا انہی کے اشکوں کو لیں گی رومال میں، کہ کردار جن کے ہوں گے معطر مثال میں، زہرا انہی کے اشکوں کو لیں گی رومال میں۔ اور چار مصرع اور کہ جو شخص کائنات میں حیدر سے دور ہے، جو شخص کائنات میں حیدر سے دور ہے، وہ بد نصیب شافع محشر سے دور ہے۔ اور دشمن علی کے جتنا بھی حاصل تو کر لے علم، دشمن علی کے جتنا بھی حاصل تو کر لے علم، حاصل نہ علم ہوگا اگر در سے دور ہے، کہ حاصل نہ علم ہوگا اگر در سے دور ہے۔ آئیے حضرات بنا کسی تاخیر کے انہی مصروں کے ساتھ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار وہ شخصیت جو ہماری قوم کے لیے باعث فخر ہیں اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ رامپور تشریف لائے، علی جناب مولانا قلب رشید رضوی صاحب قبلہ سے کہ آئیں اور اس مجلس کو خطاب فرمائیں۔ آج کی یہ مجلس اعزا میرے بڑے چچا مرحوم مرزا توثیق علی بیگ ابن مرزا عابد علی بیگ علامہ سحر رامپوری اس عزا خانے میں منعقد ہو رہی ہے۔ جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں عزا خانے میں تشریف لیں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ حضرات مومنین ایک مرتبہ حضرات مومنین ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مرزا توصیف علی بیگ مرزا کیا بھیا خود ہی پڑھ دو انگریزی میں لکھ کے نام بتا دیں ذرا، یہی نام بتا دیں وہ دور چلے۔ ہاں مرزا توصیف علی بیگ ابن مرزا عابد علی بیگ کی صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدی مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم
वमा तशाऊन इल्ला अन यशाअ अल्लाह। सल्लल्लाहु अज़न मोहतरम में एक मुद्दत के बाद इस शहर में, और बाक़री साहब शायद यहाँ तो पहली बार पढ़ रहा हूँ या पढ़ चुका हूँ। अच्छा, तो यहाँ भी आपकी खिदमत में एक दो बार पहले गुफ्तगू का शरफ हासिल हो चुका है। आप जितनी भी तादाद में हैं, मगर मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मुकम्मल मुतवज्जे हैं। तो किसी भी खतीब के लिए कसरत इम्पोर्टेंट नहीं होती है, सुनने वालों की तवज्जो इम्पोर्टेंट होती है। इंसानी दुनिया में गुफ्तगू जब शुरू हो जाए तो ख़त्म नहीं होती। बंदा पत्थरों से भी बात करता है, बंदा पेड़ों से भी बात करता है, बंदा जानवरों से भी बात करता है, मगर वक्त गया, बात ख़त्म हो गई। ये सिर्फ इंसान है कि जब बंदा इंसान से बात करता है तो ज़माना ख़त्म हो जाता है, मगर बात ख़त्म नहीं होती। और क्या ही बेहतर हो कि वो बात अहले बैत के हवाले से हो। दुरूद पढ़े मोहब्बत। तो अगर आप मेरी तरफ मुतवज्जे हैं तो 35 से 40 मिनट में मैं कोशिश करूँगा कि किसी एक मौजू को लेके चलूँ। उमूमी तौर पर हमारे यहाँ एक आयत पढ़ी जाती है, उसका तर्जुमा पेश किया जाता है, तफसीर बयान की जाती है, कुछ वाक़यात नक़ल किए जाते हैं। ख़तीब ने कुछ नुक्ते खुद बनाए हैं तो अपने नुक्ते पढ़ता है, किसी और से सुन रखे हैं उसके पढ़ता है, रब्त मसाइल पे वो मसाइल पढ़ देता है और मजलिस तमाम हो जाती है। यही फ्रेम है मजलिस का। जनरली मैं इस फ्रेम से थोड़ा हट के पढ़ने की हमेशा कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है मौलवी को क्या लगता है वो सही हो ये ज़रूरी नहीं है, लोगों को क्या लगता है कभी कभी ये भी ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है कि जवानों के नज़रिए से एक आलिम की तकरीर कैसी होनी चाहिए, एक मौलवी की, एक मिंबर पर बैठने वाले की, जुमा का खुतबा देने वाले की, ये ज़रूरी है कि वो आवाम का भी ख्याल करें। सो इस मजलिस में हम एक लफ्ज़ लेते हैं इंसान, दूसरा लफ्ज़ लेते हैं इस्लाम और तीसरा अहले बैत। मुझे लगता है इन तीनों लफ्ज़ों को मैं आपके सामने रखूँगा और मजलिस ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ने पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में इंसान से अफजल कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। ये जो आपके पड़ोस में जीता है ना, ये जो बचपन में आपके साथ खेला है ना, ये जो स्कूल में आपके साथ पढ़ा है ना, ये जो कहता है कि आपका दोस्त है, ये जिसका दावा है कि वो आपका रिश्तेदार है, वो जो कहता है ना कि उसे आपसे बहुत मोहब्बत है, आप भूल जाइए कि वो आपका रिश्तेदार है कि नहीं, वो आपका दोस्त है कि नहीं, वो आपके साथ पढ़ा है कि नहीं। उसे अल्लाह ने जो रुतबा दिया है, वो इंसान बना के जो दे दिया, वो आप उसे पूरी ज़िंदगी में नहीं दे सकते। आप एक सल्तनत उसके नाम कर सकते हैं, आप उससे उसकी सल्तनत छीन सकते हैं, पर अल्लाह ने जो इंसान होने का शरफ़ उसे बख्शा है, न उस जैसा आप उसे कोई शरफ़ दे सकते हैं और न ये इंसान होने की इज़्ज़त उससे आप छीन सकते हैं। बहुत कमाल का शरफ़ अल्लाह ने उसे बख्श दिया। और कमाल की बात यह है कि ये शरफ़ खुदा ने किसी काम के एवज़ में नहीं कि तू ये करेगा तो मैं ये दूंगा, तूने ये किया है तो मैं दे रहा हूँ। नहीं, मेरी मर्ज़ी है, मेरी मर्ज़ी है, मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे इज़्ज़त दूँ और मैंने तुझे इज़्ज़त दिया है। और उसकी हसासियत ये है, अब यहाँ से मैं आपके जहनों को ढूंढूंगा कि आप किस हद तक मजलिसी मजमे के आदी हैं
یا کوئی فکری بیان بھی آپ سنتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے تجھے وہ عزت دی ہے کہ دینے کے بعد میں خود اتنا حساس ہوں عزت کے لیے، اور تجھے اسی حساسیت کے کسی لیول پہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ نہ میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تو اس محفل میں جا جس میں تیرا مذاق اڑایا جائے، یا میں تجھے یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ دوسروں کو ہنسانے کے لیے تو خود کا مذاق اڑائے۔ یہ بھی اجازت نہیں ہے جو اس وقت آپ لافٹر چیلنجز کا جو ایک پورا اسکرپٹ دیکھتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ بولنے والا اپنا مذاق اڑاتا ہے تاکہ لوگ ہنسے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے اپنا مذاق۔ اللہ کی کائنات اور اس کی شریعت میں اس نے اجازت نہیں دیا، میرے بندے معاملہ تیری ٹوپی کا نہیں ہے، معاملہ میرے دیے ہوئے سر کا ہے، معاملہ تیرے نام کا نہیں ہے، معاملہ میرے دیے ہوئے چہرے کا ہے، معاملہ تیرے ماں باپ کا نہیں ہے، وہ تو مر جائیں گے، دفن ہو جائیں گے، معاملہ میری دی ہوئی عزت کا ہے۔ اس لیے اس نے جسے عزت دیا، جسے عزت دیا، جسے عزت دیا، اسے اتنا بلند بنایا کہ پوری دنیا مل کر موت کو نہیں مارتی، موت دنیا کو مار دیتی ہے، مگر جسے خدا عزت دے دے ان کے دروازے پہ موت آ جائے تو مر جاتی ہے۔ نہیں، میں جملے ابھی بدلتا ہوں تاکہ بات اور آگے بڑھ جائے۔ جنہیں اللہ عزت عطا کرتا ہے، جنہیں جو عزت لینے کے راستے میں عمل کر رہے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جنہیں اللہ عزت عطا کرتا ہے ان کی کیفیت یہ ہے وہ وقت کے محتاج نہیں رہتے، وقت ان کا محتاج رہتا ہے۔ مثال دے دوں، مثلا آپ کو یہاں سے دلی پہنچنا ہے، سائیکل ہے آپ 10 گھنٹے میں پہنچیں گے، کار ہے آپ 4 گھنٹے میں پہنچیں گے، ہیلی کاپٹر ہے آپ 1.5 گھنٹے میں پہنچیں گے، کوئی فاسٹ جیٹ ہے آپ ہو سکتا ہے 45 منٹ میں پہنچ جائیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کی سواری بدلے گی، وقت بدل جائے گا، مگر ایسا ممکن نہیں ہے کہ اپنے اور دلی کے درمیان سے وقت باہر نکال دیں۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ وقت زیرو رہے اور آپ پہنچ جائیں۔ سواری بدلے گی، گھنٹہ بدل سکتا ہے، منٹ بدل سکتا ہے، مگر وقت نہیں ختم ہو سکتا۔ تو یہ کس کے لیے؟ جو عزتوں کے راستے میں سفر کر رہے ہیں، مگر جن کی عزتیں خود خدا کی دی ہوئی ایسی عزتیں جس کے صدقے میں ساری عزت بنی ہے، اس کی کیفیت بہت عجیب ہوتی ہے، وہ جا کے آ بھی جاتا ہے اور دروازے کا درود پڑھے محمد میں تھوڑا سا اور کلیئر کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے آپ خاتم النبیین کا تذکرہ کر رہے ہیں، نہیں، تھوڑا اور آگے چلتا ہوں۔ دیکھیں وہ لوگ جو عزتوں کے راستے میں اپنے عمل کے بدلے میں عزت کے متلاشی ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جنہیں اللہ عزت دے چکا ہے ان کی کیفیت دیکھنا ہے۔ دیکھیے، میرے ہاتھ میں آگ رکھیے گا میرا ہاتھ جل جائے گا، اپنے ہاتھ میں آگ رکھیے گا آپ کا ہاتھ جل جائے گا، کسی دوسرے کے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ بشر ہے آگ رکھیے گا اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ بشر ہوگا ہاتھ جل جائے گا، ابراہیم ہوگا آگ گلزار ہو جائے گا، ابراہیم ہوگا آگ گلزار ہو جائے گی، بشر ہوگا پانی میں ڈوب جائے گا، موسیٰ ہوگا نیل کے پار چلا جائے گا۔ مل جل کے درود پڑھے محمد محسوس کیا؟ اللہ نے سب سے بڑی عزت انسان کو عطا کی ہے، اور اس عزت کے بعد اللہ نے کچھ چیزیں انسان کے حوالے کی ہیں، اور بڑی عجیب چیزیں انسان کے حوالے کی ہیں۔ خدا کی قسم اس میں سے پہلی چیز ہے اختیار۔ آواز آ رہی؟ سنائی دے رہا مسلک میں؟ اس میں سب سے پہلے چیز ہے اختیار۔ میں مجلسوں میں کئی جگہ پڑھا کرتا ہوں اپنے جوانوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو اختیار ہے نا انسان کے پاس، یہ کسی دوسری مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ آپ تو اس شہر کے رہنے والے ہیں جس میں عقل خریدی اور بیچی جاتی ہے، جس میں اسپیشل کلاسز خریدے اور بیچے جاتے ہیں، جس میں
इंसानों की दुनिया में दरबार और इंसानों की दुनिया में इज़्ज़तों के मदारिज सामने ला के रखे जाते हैं और आपको अपने ज़माने के बेहतरीन इल्म का, बेहतरीन बयान का, बेहतरीन निचोड़ का, क्रीम ऑफ द नॉलेज का आपको टेस्ट कराया गया। शहर और शहर वालों में कुछ लोग ऐसे थे जो ख़ास चीज़ों को पसंद करते थे, ख़ास चीज़ों। देखिए, अब मैं कहूँगा शियों के बारे में तो कोई कह सकता है कि साहब आप शिया हैं इसलिए शियों की तारीफ़ कर रहे हैं। नहीं भैया, अच्छे लोगों की पहचान ये होती है उनका नंबर नहीं बदलता। अच्छे लोगों की पहचान ये होती है उनके घर का एड्रेस नहीं बदलता। अच्छे लोगों की पहचान ये होती है उनका ख़ानदानी कब्रिस्तान नहीं बदलता। पता नहीं आप महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपने महसूस। अच्छे लोगों की पहचान ये होती है कई सौ सालों तक उनका एड्रेस एक ही रहता है, एक ही है। एड्रेस कौन लोग बदलते हैं? जिनके हालात बदल रहे हों वो एड्रेस बदलते हैं। तशरीफ़ दुरूद पढ़े मोहम्मद। जिनके एड्रेस बदल रहे हों, एड्रेस बदल रहे हों, उनके हालात बदलते रहते। अच्छे लोगों के नहीं बदलते। ये ना शियों की पहचान है, ये बेसिक है शियों का। उनके यहाँ गिनती नहीं बदलती, उनके यहाँ तादाद नहीं बदलती, उनके यहाँ तरीक़ा नहीं बदलता। उनके यहाँ बच्चा जो शुरू करता है गिनती ना कि अल्लाह एक है, पंजतन पाँच है, इमाम 12 है, मासूम 14 है, करबला के शहीद, कुछ बदलता नहीं है। समझ रहे हैं ना? जो 72 है वो 73 नहीं होता, जो 14 है वो 15 नहीं होता, जो 12 है वो 13 नहीं होता, जो 5 है वो 6 नहीं रहता। उनके तादाद, उनकी ज़बान, उनका अंदाज़, उनके अतवार। अब एक जुमला कह रहा हूँ, या तो इमाम बाड़े में मकान होगा या मकान में इमाम बाड़ा होगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। ये अच्छे लोगों की पहचान है। मान लीजिए कोई पैसा लेके चला गया, आप परेशान हैं, किसी ने कहा कहाँ रहते थे? आपने कहा भाई जब पैसे दिए थे फलां जगह रहते थे, आपका पता नहीं, पहले जो नंबर ये काम करता था आपका पता नहीं है, पहले ये एड्रेस दिया था आपका पता नहीं। थाने गए, थाने वालों ने भी कहा कि भाई ऐसा है, हमने आइडेंटिफाई किया, पता नहीं चला। वो जो एड्रेस पहला था वो भी झूठा, अब जो मिलेगा वो भी आने वाले 2 दिन में झूठा हो जाएगा। वहाँ जाएंगे पता चलेगा पता नहीं कौन सा नया एड्रेस इस्तेमाल हो रहा है। हम लोग बदलते नहीं हैं, हत्ता कि हमने अपने तरीक़े नहीं बदले। कल भी हमारे अजदाद में उनके बच्चों में किसी को ठोकर लगती थी तो वो यानी कहते थे हैं। और आज भी अरब से रामपुर हो गया मगर नाम नहीं बदला, जब भी ठोकर लगती है यानी कह के पुकारते हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। मेरे अज़ीज़ान, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अल्लाह ने इंसान को कंट्रोल दिया है। सबसे बड़ा तोहफा जो खुदा ने इंसान को दिया है उसका नाम है कंट्रोल। जानवर के पास नहीं है। हाथी का बहुत वज़न है, आप हाथी से कहिए कि भैया 500 किलो कम कर दो, हैं? आप कहेंगे मौलाना वो थोड़ी समझता है, उसे जो चला रहा है आप उससे बात कीजिए, उसको कुछ पैसे ऐसे दीजिए, वो शायद आपका काम कर दे। मैं उसके मालिक से कहूँ कि भाई कोई ऐसी नई किस्म की ग़िज़ा खिलाए कि इसके 500 किलो कम हो जाए। 500 नहीं, 400, 200, 100 कुछ। उनका जी ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इख्तियार नहीं है, कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं। जहन में है ना मैं इंसान पे बोल रहा हूँ तो मैं उसी की व्याख्या कर रहा हूँ आपको। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? कंट्रोल है इंसान के पास। इनका इंसान का सबसे बड़ा कंट्रोल क्या है? सबसे बड़ा ज़बान का कंट्रोल। अगर बशर के पास ज़बान का कंट्रोल है तो उससे बड़ा मुफक्किर कोई नहीं। मुफक्किर ही अपनी ज़बान पे कंट्रोल रख सकता है। गुनाहों से डरने वाला ही अपनी आँखों पे कंट्रोल रख सकता है। खुदा का खौफ खाने वाला ही अपने कानों पे कंट्रोल रख सकता है। दीन का पास और लिहाज रखने वाला ही अपनी
ज़िंदगी के एक एक कदम पे कंट्रोल। कंट्रोल बहुत बड़ी चीज़ है, कंट्रोल, इससे बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं। मेरा बच्चा गाड़ी चला रहा था, स्पीड ज़्यादा बढ़ी, मैंने कहा बेटा गाड़ी तेज़ चलाना कमाल नहीं, ये तो एक्सीलेटर पे कोई वज़नी पत्थर रख दिया जाए तो भी गाड़ी तेज़ ही चलेगी, गाड़ी का कंट्रोल में चलाना कमाल है, क्या आप कंट्रोल में चला रहे हैं गाड़ी। वो ये कंट्रोल किसके पास है? सिर्फ इंसानों के पास। आज एआई से दुनिया क्यों परेशान है? आपको पता है जो एआई की फैसिलिटी उठाने वाले लोग हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फैसिलिटी उठाने वाले लोग हैं, वो नहीं डर रहे। वो तो कह रहे हैं हमारा काम हो रहा है भाई, 4 आदमी ऑफिस में काम करते थे, 3 को छुट्टी कर दिया, एक से ही हमारा सारा काम हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट करने वाले लोग हैं, जिन्होंने उनको कंट्रोल दे दिया है, वो कह रहे हैं कि इसका कंट्रोल बड़ा ख़तरनाक है, अगर हमारा कंट्रोल इसके पास आ गया फिर क्या होगा। दुनिया की तेज़ चलने वाली चीज़, मिसाल के तौर पर जहाज़ तेज़ चलती है, मगर किसके कंट्रोल में? आपके कंट्रोल में। मसलन आर्टिफिशियल डेथ दे दिया आपने, एक पेशेंट को मार दिया आपने, एनेस्थेसिया कर दिया, है ना, तो उसकी सर्जरी किसके कंट्रोल में? इंसान के कंट्रोल में। एक ट्रेन चल रही है 150 की स्पीड में, आगे पटरी ख़राब है, उसको रोकना किसके कंट्रोल में? पायलट के कंट्रोल में, ड्राइवर के कंट्रोल में। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट करने वाले लोगों ने कहा कि हमने इसे कंट्रोल का भी एक्सेस दे दिया, अब ये अपने नतीजे खुद ले सकता है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो जैसे ही इस साहिब फ़िक्र ने सोचा कि भैया सारा कंट्रोल इसके हाथ में चला जाएगा तो हम किसके हाथ में जाएंगे, अब ये घबरा रहे हैं, समझ रहे हैं आप, ये घबरा रहे हैं। इंसान की प्रॉब्लम ये है कि वो अपने इंस्ट्रूमेंट का मोहताज, इंस्ट्रूमेंट का मोहताज है। मैं तुम्हें विलायत का कमाल दिखाता हूँ, ये 250-500 लोगों तक आवाज़ पहुँचाने के लिए माइक की ज़रूरत है। कभी सोचो गदनी में 1.25 लाख के मजमे में मजबूर होगा कि आवाज़ कैसे पहुँची हो, अंदाज़ लगाइए, महसूस कर पा रहे हैं आप? तो जो कंट्रोल है इंसान का, इंसान शेयर नहीं करता ये कंट्रोल किसी से, इसीलिए एआई से प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त। और आप देखिएगा 7-8 साल के बाद एक पूरी यूनिट बिजनेस की बन जाएगी जो कंट्रोल करेगी एआई को, जो आपको जो है वो असिस्ट करेगी कि हम ये सर्विस आपको दे रहे हैं, आप एआई भी यूज़ करें और एआई को कंट्रोल करने के लिए हम बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है इंसान के पास कंट्रोल, बेपनाह कंट्रोल। मैं एक जुमला कहूँगा, शायद हमारे जैसे जितने शुगर के पेशेंट बैठे हैं वो महसूस करेंगे। हमारा नींद पे कंट्रोल नहीं रहता, हम सोने लगते हैं, पलक झपकती है और 5-7 मिनट की, है ना। ये क्या चीज़ है? बीमारी नहीं बढ़ी है, हमारा कंट्रोल बॉडी पे ख़त्म हो रहा है। वो जो दौड़ते दौड़ते गिर गया, वो गिरा नहीं है, उसका कंट्रोल ख़त्म हो गया। वो जो हारा है, वो जो जीता है, जीता नहीं, किसी ने हार मान ली है, उसका कंट्रोल ख़त्म हो गया। तो हम सारे ह्यूमन बीइंग अपने कंट्रोल से, हमारी सबसे बड़ी ताकत है कंट्रोल। दूसरी, पहली तो खुदा ने कहा तुम्हें खुद को जलील नहीं करना है, अपना मजाक नहीं उड़वाना, अपनी इज्जत को बहुत हसासियत से महसूस करना है। अगर इज्जत ना करा सको तो खुद को जलील मत करना, ठीक है। दूसरा कंट्रोल। तीसरा जो सबसे बड़ा उसूल, अब कहेंगे मौलाना ये उसूल, मैंने कहा हर कॉर्पोरेट कंपनी उसूल पे चलती है, ठीक है। आप कोई भी बिजनेस ले लीजिए, मिसाल के तौर पर चलिए मैं स्टील सेक्टर को लेता हूँ, तो लोहा कैसे बनता है? लोहा फाइंस से बनता है, आयरन ओर से बनता है, आयरन ओर को गलाते हैं फिर वो लोहा बनता है। तो आयरन ओर की Fe के कंटेंट मान लीजिए, उसके आयरन के कंटेंट जो है 65, 64, 63 या 62.5, इसको आपने गलाया और आपने लोहा निकाला, ठीक है। सो आप डिफरेंट माइन से लोहा लेते हैं, यानी आयरन ओर लेते हैं। अब पता चला जब आपने कॉन्ट्रैक्ट लिखा तब भाव कुछ और था, और फिर भाव जो है वो गिर गया। अब जब भाव गिर गया तो अब आप वचनबद्ध हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपने कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अब भाग नहीं सकते हैं, आपको उसी भाव में देना है और उसी भाव में एक लेने वाला ले रहा है। ये क्या है साहब? ये उसूल। आप उसूल से बंधे होते हैं। उसूल से जब आप बन जाते हैं तो आप फ़ायदा नुकसान नहीं देखते,
بلکہ آپ یہ دیکھتے ہیں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. آپ بریانی اور روٹی نہیں دیکھتے, آپ یہ دیکھتے ہیں حلال کیا ہے. محسوس کر پا رہے ہیں؟ اصول سے بننا بڑا ضروری ہے. یہ انسان کا کمال ہے کہ وہ اصول سے بنا ہوا ہے. اصول سے جو بنا ہوا انسان ہے وہ زمین پر سب سے وزنی شخصیت ہے, سب سے وزنی شخصیت. ایک جملہ اس وقت علامہ مرحوم فیروز حیدر صاحب کو بڑا خوبصورت جملہ ہے, میں انہیں تازہ کرتے ہیں ان کے جملے سے, ان کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں جملے سے, کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ وہ شخص جو 100 کلو کے وزن کو اٹھا لیتا ہے, جب اسے خود پہ نظر کر کے گناہوں کا احساس ہو جاتا ہے تو وہ اپنی پلکیں نہیں اٹھا پاتا. پلکیں نہیں, تو 100 کلو اٹھا لیتا ہے, اسے بس احساس ہو جائے کہ میں گنہگار ہوں تو وہ اپنی پلکیں نہیں اٹھا پاتا. یہ کیوں نہیں اٹھا پا رہا ہے حضور؟ یہ انسان ہے, انسان ہے, انسان. اسے بتا دو, اسے جملہ کہنے جا رہا ہوں, اسے بتا دو, بس اسے بتا دو کہ محمد کے نزدیک جتنے لوگ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جتنے لوگ ہیں وہاں نیت دیکھی جاتی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ بازو کے مکان میں کون ہے, اور یہ نہیں دیکھتے کہ بستر پہ کون ہے, دیکھتے ہیں کہ اس کی نیت کیسی ہے. درود پڑھیں محمد کس کی نیت کیسی ہے, کون پیغمبر کے پاس کس نیت سے. ہمارے یہاں تو بہت, میں شیعت پہ ایک جملہ, پھر میرا ایک پرانا جملہ یاد آ گیا ایسے کر, ہم تو نیت دیکھتے ہیں بھائی, نیت اچھی ہے ہم تعظیم کرتے ہیں. ہم کلر نہیں دیکھتے, ہم کاسٹ نہیں دیکھتے, ہم کریڈ نہیں دیکھتے, ہم کلچر نہیں دیکھتے, ہم تو نیت دیکھتے ہیں. ایران کا سلمان ہوگا مانیں گے, افغانستان کا ابو خالد ہوگا مانیں گے, افریقہ کا بلال ہوگا مانیں گے, محسوس کریں گے کربلا کا جون ہوگا مانیں گے. آئے اگر آپ محسوس کر سکو, پڑوس کا ابو سفیان ہوگا نہیں مانیں گے. ہم رنگ کے پیچھے نہیں جاتے, ہم نزدیک اور دور کے پیچھے نہیں جاتے, ہم تو نیت کے پیچھے جاتے ہیں. درود پڑھے محمد آپ مجھے بتاؤ نا, چلیے میری بات چھوڑیے, آپ مجھے بتائیے, کوئی مغرور ہو کہ مجلس میں حیدرآباد کی بریانی بانٹ رہا ہے اور کوئی غریب اپنے گھر میں پانی پہ نظر دے رہا ہے, کہاں جاؤ گے؟ مجھے بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ بریانی کھانے دوڑ جاؤ گے یا پانی کی نظر کے قریب چلے جاؤ گے؟ کیونکہ تم یہ کہو گے مولانا کھانا تو زندگی بھر کا ہے, نیت اہم ہے. نیت, میں پڑھ رہا ہوں, پڑھنے میں اگر نیت ہے تو سب کچھ. آپ سن رہے ہیں, سننے میں اگر نیت ہے تو سب کچھ ہے, اگر نیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو حضور پہلا جملہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے, انسان سب سے بڑی مخلوق ہے اللہ کی, اس سے بڑی تو اللہ نے کوئی مخلوق خلقی نہیں کی. خدا کی قسم کیا کمال انسان کو عطا کیا ہے, کیا کمال. مگر اس کی 2 قسمیں بنا دی ہیں, ایک کے سر پہ تارے ہیں, ایک کے در پہ تارے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کس کے پیچھے چلنا ہے. خدا کی قسم اسی انسان کے پاس کئی مذہب ہیں, کوئی فلاں مذہب کا, کوئی فلاں مذہب کا, کوئی فلاں مذہب کا. وہاں ایک مذہب ہے جس کا نام ہے اسلام. اسلام اور دوسرے مذہب میں کیا فرق ہے؟ زندگی کی آخری سانسوں تک ہر مذہب کھڑا رہتا ہے, اسلام آخری سانسوں سے شروع ہوتا ہے. آپ اسلام کے ساتھ کیسے تھے, یہ آخری سانسوں تک کا رشتہ ہے. اسلام کیسا ہے آپ کے ساتھ, یہ تو آخری سانسوں سے سفر شروع ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی آپ جیسے امام باڑے میں تھوڑی دیکھنا ہے کہ شیعہ کیسا ہے, امام باڑے میں تھوڑی دیکھنا ہے کہ مولائی کیسا ہے, امام باڑے میں تھوڑی دیکھنا ہے کہ اہل بیت کا خادم کیسا ہے. اب جب یہاں سے باہر نکلیں گے تو آپ کی اکیلی محفلوں میں دیکھنا ہے کہ آپ کیسے ہیں, آپ کے وعدوں میں دیکھنا ہے کہ آپ کیسے ہیں, آپ کے بھائیوں کے ساتھ گفتگو میں دیکھنا ہے کہ آپ کیسے ہیں, آپ کے محلے کے کردار میں دیکھنا ہے کہ آپ کیسے ہیں, آپ کی غریب بچیوں کی شادیوں میں دیکھنا ہے کہ آپ کیسے ہیں, آپ اپنے بکھرے ہوئے عزیزوں کو سمیٹتے ہوئے دیکھنا ہے کہ آپ کیسے ہیں. آپ ایسے نہیں پتہ چلے گا کہ آپ آگے اگر مجلس ہے تو کالا کرتا پہن لیا, محفل ہے تو لال کپڑا پہن لیا, اور پتہ چلا ہم شیعہ ہیں. شیعہ کوئی دکان میں بکتا ہوا کپڑا تھوڑی ہے, آپ خرید کے پہن لیں اور شیعہ ہو جائیں.
ہمارے یہاں جھنڈوں میں شیعت نہیں ہے، ہمارے یہاں علم میں شیعت ہے. آئے بڑا بڑا ہمارے یہاں ہم جھنڈوں کے پیچھے نہیں چلتے ہیں، ہم جھنڈ کے پیچھے نہیں چلتے، ہم تو احساسوں کے پیچھے چلتے ہیں، احساس کے پیچھے. جب آپ یہاں سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے میرے مولا حسین تجھ کو سلام، یہ احساس ہے کہ ہزاروں کلومیٹر کا جو ایک فرق ہے یہاں سے اور کربلا میں، وہ بیچ میں نہیں آتا. قبلہ مجھے وہ یاد آ رہا ہے میرا جملہ، میں نے کربلا میں پڑھا تھا کہ دیکھیے یہ جو اسلام ہے نا، یہ جن لوگوں نے آپ کو دیا ہے انہوں نے جی کے دکھایا ہے. انہوں نے آپ کو اسکرپٹ نہیں سنائی ہے، انہوں نے صرف اسکرپٹ نہیں سنائی ہے آپ کو اسلام کی، اسلام جی کے دکھایا ہے، اسلام کے معجزات دکھائے ہیں، سمجھائے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے، میں نے ایک محرم میں جملہ پڑھا تھا، یاد آ گیا اس لیے آپ کو سنا رہا. دیکھیے اسلام کے جو 5 امپورٹنٹ پلرس ہیں اس میں حسین ہے. ٹھیک ہے، اب حسین کی ذات کا کمال کیا ہے؟ حسین بدل دیتے، حسین بدل دیتے، جو حسین تک جاتا ہے بدل جاتا ہے. یہ حسین کا کمال ہے، حسین بدل دیتے ہیں. خاک جاتی ہے، خاک شفا بن جاتی ہے. محسوس کیجئے گا، خاک جاتی ہے، خاک شفا بن جاتی ہے. ذوالجناح جاتا ہے، جانور جاتا ہے، ذوالجناح بن جاتا ہے. پتا جاتا ہے، دور بن جاتا ہے. گنہگار جاتا ہے اور بن جاتا ہے. حسین کی بارگاہ میں جو جاتا ہے نا وہ بدل جاتا ہے. اب آپ کہیں گے مولانا ہمارے یہاں فلاں آدمی 5 بار گیا، 6 بار گیا، نہیں بدلا، جیسے پہلے تھا ویسے ہی آج ہے، جیسے پہلے تھا ویسے ہی آج ہے. سننا بڑا عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں، جیسے پہلے تھا ویسے ہی آج ہے. 5 بار گیا، 6 بار گیا، نہیں بدلا. بھائی عراق تک گیا ہے، حسین تک نہیں گیا. بہت بڑا جملہ میں نے کہا، عراق تک گیا ہے، حسین تک نہیں گیا. کربلا تک گیا ہے، حسین تک نہیں گیا. کیونکہ شہر تک جانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، حسین تک جانے کے لیے طہارت کی ضرورت ہے. درود پڑھے محمد مولا سلامت رکھیں. میرے عزیزان، میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں، اس انسان کو اللہ نے ایک کمال کا دین دیا، کمال کا دین، خدا کی قسم. ایک ہوتا ہے نا، کیسے بتاؤں میں آپ کو، ایسے سمجھاؤں تو زیادہ آسان ہوگا. جیسے ہم جب گاؤں سے سٹی میں آتے ہیں، شہر میں آتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 چکے سے 4 چکے پہ آ جائیں تو 4 چکے کے لیے ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ بینک سے پیسہ لے لیجیے، تو ہم تیار ہو جاتے ہیں، فائنینس کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا فائنینس کی سچویشن کیا ہوتی ہے؟ جو 8 لاکھ کی چیز ہے آپ 12 لاکھ میں لیتے ہیں، جو 80 لاکھ کی چیز ہے آپ 95 لاکھ میں لیتے ہیں، جو 1 کروڑ کی چیز ہے آپ اس کے لیے 1 کروڑ 20 لاکھ بھرتے ہیں. ٹھیک ہے، فیسلٹی کیا ہے کہ آپ کو وہ EMI ہو کے قسطوں میں آتا ہے، تو آپ کو پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے، جیسے زندگی کا پتہ نہیں چلتا، جیسے انسان کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ نہیں چلتا، ویسے اس قرض کے بوجھ کا بھی پتہ نہیں چلتا. انسان لانگ ٹرم پالیسی میں یہ سب چیزیں لیتا. شہر میں آپ آئے تو آپ گھر کے سامنے تو بہت خوش ہیں، مگر اسی گھر کے علاقے میں ایک بینک ہے، وہاں آپ مقروض ہیں، لاکھوں کے آپ مقروض ہیں. ہر مہینے آپ کی سیلری سے پیسہ کٹتا ہے. اب آپ انداز لگائیے، اچانک میں بینک اپنے سارے اکاؤنٹ ہولڈرز کو بلا کے کہے کل ہم تم ساروں کا قرضہ معاف کرنے والے ہیں. آپ کی کیا کہتے ہیں؟ بتائیے. بینک کہے آپ سے کہ بھائی یہ جو 1.5 کروڑ کا قرض ہے آپ کے اوپر، 90 لاکھ کا جو قرض بچا ہے جس کے لیے آپ اگلے 15 سال تک قسطیں بھریں گے، یہ ہم معاف کرنے والے ہیں. تو آپ اس کال پہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ پہلے جائیں گے نا. یہ ہے نا بھائی کہ ہمارے سر پہ اتنا وزن ہے اور ہمیں یہ پے کرنا ہے اگلے 16 سال میں، اور بینک نے اناؤنس کیا ہے کہ کل ہم قرض معاف کرنے والے ہیں، تو سب جائیں گے نا. جو سو بھی رہا ہوگا نا وہ کہے گا اپنے گھر میں ماں سے، بہن سے، بھابھی سے، بچی سے کہ بھیا مجھے اٹھا دینا، میں مس نہ کروں.
کیونکہ میرا پرانا قرضہ معاف ہونے والا ہے. یہ جب تم راستے میں پرچے پڑھو نا کہ فلاں کی مجلس فلاں دن فلاں مقام پہ ہے، تو فرش اعضا پہ بیٹھنے میں دیر نہ کیا کرنا ہے، یہاں پرانے قرضے معاف ہوا کرتے ہیں. بہت بڑا جملہ تمہارے سامنے خدا کی. یہاں یہ سوال نہیں ہے کون پڑھ رہا ہے، یہ سوال نہیں ہے کون علامہ صاحب آئے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور کتنے بڑے فقیہ ہیں اور کتنے بڑے ذاکر ہیں. سینٹر آف اٹریکشن وہ ہو سکتے ہیں، کاز آف گیدرنگ بھی وہ ہو سکتے ہیں، مگر ویلو کے مطابق جو فرش اعضا کی ویلو اس کے تو ذرے کے برابر، ذرے کے برابر. کسی کی اوقات نہیں ہے کہ ذرے کے برابر ہو، چونکہ جہاں آپ بیٹھے ہیں وہیں رسول کی بیٹی زہرا بیٹھی ہے. خدا کی قسم. اور پہلی منزل کیا ہے؟ پہلی منزل ہے کہ جب آپ آتے ہیں نا تو آپ اپنے پرانے واجبات اور کندھوں پہ پرانے وزن اور پرانی ای ایم آئیز جو آپ کو آخرت کے بھرنے ہیں وہ سارے حساب کتاب، یہ 2 لوگ اپوائنٹ ہیں آپ کے سارے حساب کتاب لکھیں. تشریف لیں بیفار اور تم خوب انشاءاللہ. یہ جو سارے حساب کتاب ہے نا آپ کے تو لکھا ہوا ہے، دینا ہے. جب آپ زیارت پڑھ کے یہاں سے جائیں گے نا، مجھے قسم ہے اس امام بارگاہ کی، میرے پاس روایتیں ہیں، میں جانتا ہوں اس بات کو، جب آپ یہاں سے نکلیں گے نا آپ کے سارے گناہ معاف ہوں گے، پچھلا سارا گناہ معاف، سارا گناہ. اچھا یہ دیکھیے، اسے محسوس کیجیے گا. اگر آپ نے کسی شاعر کے 10 شعر کو سنا ہے مرثیے کے، معاف ہے. 5 شعر کو سنا ہے، معاف ہے. 1 شعر کو سنا ہے، معاف ہے. میں تو پورے پروگرام کی بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے یہ برنامہ ریزی تو ہم لوگوں نے کی کہ مجلس کتنے گھنٹے کی. نوابوں کے زمانے میں 7-7 گھنٹے کی مجلس ہوتی تھی. ظاہر سی بات ہے لوگوں کو شوگر بلڈ پریشر نہیں ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. ایک مجلس کرانے والا ہوتا تھا، باقی سب کھانے والے ہوتے تھے. تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ چلتا ہے. آپ ہسٹری پڑھیں گے آپ سمجھیں گے تو دور دور سے لوگ بلائے جاتے تھے، دور دور سے علماء آتے تھے، بہت سارے سوال جواب جو ہے لکھے جاتے تھے. اس کے بعد علماء کو بٹھا دیا جاتا تھا، ان کے آزو بازو میں کتابیں ہوتی تھیں، وہ ڈسکس کرتے تھے. کتابیں ظاہر سی بات ہے کمپیوٹر کا زمانہ تو تھا نہیں. ایک عالم آتا تھا، وہ پڑھتا تھا، بولتا تھا، جواب دیتا تھا، لوگ سنتے تھے. پھر لوگ بھی آتے تھے، دور دور سے آتے تھے. ٹھیک ہے نا. وہ شکل اب نہیں رہی ہے، وہ شکل اب نہیں رہی کہ میں 5 گھنٹے کی بات کروں، 7 گھنٹے کی. ٹھیک. اس زمانے میں کمپیوٹر کتنا بڑا ہوتا تھا، ایک روم کے برابر ہوتا تھا، پھر ایک ٹیبل کے برابر ہوا، پھر ایک کرسی کے برابر ہوا. اب کہاں آ گیا؟ آپ کے ہاتھوں میں آ گیا پورا کمپیوٹر، ٹیب میں سارا کا سارا کمپیوٹر. ٹھیک ہے. آگے آنے والے زمانے میں آپ پورا اپنا کمپیوٹر اپنے چشمے میں رکھیں. ٹھیک ہے. چشمے میں ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی. آپ بہت زیادہ نہیں ہے، 3-1 سال 4 سال آپ دیکھ لیجیے ہندوستان میں ایسی کنڈیشن ہوگی. آپ کس کے سامنے آدمی آپ سے پوچھے گا کیا نام ہے آپ کا، آپ کہیں گے میرا نام مثلا کلبر حسین. سامنے والے کے چشمے میں ریسیونگ ہوگی وائس کی، وہ سن کے اور ایک دم سرچ کر لے گا کہ کلبر حسین مطلب کون، اور کھٹاکھٹ وہ ساری ہسٹری اس کو دکھ جائے گی. تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ کون ہیں، کیا ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں. مثلاً کوئی معاملہ ہے، مثلاً کوئی کیس ہے، مثلاً جیل گئے ہیں، مثلاً فلاں ہیں. دیکھیں ساری ہسٹری آدمی کے سامنے آ جائے گی بات کرتے کرتے. ٹھیک ہے. زمانہ مختصر ہے مگر مختصر میں مکمل ہے، جامع. اہل بیت کی تقریریں اٹھا کے آپ دیکھیے. ایک خطبہ ایسا آپ مجھے نہیں دکھا سکتے جسے میں مولانا 25 منٹ میں آپ کو پڑھ کے نہ سنا دیں. تو 25 منٹ میں عربی عبارت ختم ہو جائے گی اور 25 منٹ میں اس کا ترجمہ ختم ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے آپ اپنی طرف سے تو کچھ لگا نہیں سکتے. تو علی کے کلام کا کمال یہ ہے کہ اس میں آپ اپنا کچھ داخل ہی نہیں کر سکتے. وہ اپنے آپ میں اتنا کمپلیٹ ہے کہ اسے اور آپ چاہیں کہ کچھ پالش کر کے تھوڑا اور چمکا دیں، یہ ممکن نہیں ہے. آپ کی حیثیت اور اوقات میں نہیں ہے کہ جسے علی بول چکا اس میں اور روشنی ڈال دیں. کیا کہتے ہیں؟ اسی کی روشنی میں آپ اپنا چہرہ تو چمکا سکتے ہیں مگر کلام میں کوئی جدت اور شدت پیدا نہیں کر سکتے. وہ علی کا کلام. ٹھیک ہے. تو وقت کم ہو گیا. ٹھیک ہے. وقت کم ہو گیا. اسی وقت کم میں آپ نے تقریر سنی، 1.5 گھنٹہ فضائل، 5 منٹ مصائب، 10 منٹ مسائل، کہیں آدھا گھنٹہ، کہیں 35 منٹ. مجلس ختم ہو گئی. اس مجلس میں آپ نے کیا دیا؟ سماعت، اٹینشن. اور پھر جب کرب کو محسوس کیا تو ایک آنسو دیا، ایک آنسو.
एक आंसू आपके गुनाहों को बख्शवा देता। एक आंसू, खुदा की कसम। ये ज़रूरत थी समाज को 2-2 ढाई-ढाई घंटे की मजलिसें होती थी, गुफ्तगू हुआ करती थी। आज ज़रूरत है जवानों के लिए गुफ्तगू करने की, उनके करियर के लिए गुफ्तगू करने की। अब आप कह सकते हैं साहब आप ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं मेंबर से। भाई ज़रूरत है, आपने कॉलेज तो बनाया नहीं, आपने स्कूल तो बनाया नहीं, आपने अपने बंगले बनाया, कोठी बनाया, मकान बनाया, गाड़ी खरीदी, समाज का तो कुछ सोचा नहीं। तो जब आपने ये सब बाहर कुछ नहीं बनाया तो मौलवी अपनी मजलिस में ना पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा, मजमई मजलिस में आता है। सो अब चंदा करें स्कूल बनाने के लिए, क्योंकि अब स्कूल की बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब डिजिटल स्कूल हो सकता है, बड़े आराम से हो सकता है। कॉलेज बनाएं। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई आँख खोलती है, मगर उसकी जो सोया ना हो, जाग रहा हो, जाग रहा हो। तो पहले ज़रूरत किस चीज़ की है, जगाने की। मजलिस जगाती है, पढ़ाई आँख खुलवाती है। समझ रहे हैं आप, हमारा काम है जगाना। जागो, जैसे अपने बच्चे के लिए सोचते हो वैसे दूसरे के लिए सोचो, क्योंकि यही इस्लाम है। आप कहेंगे मौलाना बहुत परेशान है, क़िबला क़िबला बहुत परेशान है, सब परेशान है, मैं तो कई जगह जाता हूँ, बहुत परेशान है। अच्छा भाई किसके लिए परेशान है? बिजली का बिल नहीं भर पाए, फीस नहीं भर पाए, फला नहीं भर पाए, भैया किसका? पड़ोस के किसी यतीम का या अपने बच्चे का? किसी गरीब के घर का इलेक्ट्रिक बिल भरने के लिए परेशान है या अपना? तो कौन सुनेगा आपकी आप अपने लिए परेशान है? अपने लिए तो दुनिया परेशान है, कमा लिया आप गैरों के लिए परेशान है, गैरों के लिए परेशान। मेरे अजीज़ों वक्त नहीं है, मैं माशाल्लाह से हमारा भर चुका है, काफ़ी तादाद में आ पाया, आपका बहुत शुक्रिया। ऐसे मुझे पता नहीं 12-15 साल के बाद आ रहा हूँ, कब दोबारा आ रहा होगा, लेकिन आपसे इतना ही कहूँगा, आप अज़ादारी बहुत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर मैं हिसाब करूँ तो 12 घंटे जागते हुए अय्याम अज़ा की 2 महीने 8 दिनों में अगर 12 घंटे में आपके यहाँ 20 घंटे की मेहनत मेंबर से हो रही है, यानी डिफरेंट जगहों पर वो प्रोग्राम हो रहे हैं, या 40 घंटे की मेहनत हो रही है, तो आप लफ्ज़ के पीछे भाग रहे हैं या फ़िक्र के पीछे भाग रहे हैं? फ़िक्र, जो भी खतीब आपका आपको फ़िक्र दे, जो भी आलिम आपका आपको फ़िक्र दे, फ़िक्र। आप सोच सकते हैं ईरान में हौज़ा बहुत मजबूत है, ईरान में उलमा भी माशाल्लाह बहुत मजबूत हैं, ईरान के सारे स्टेप्स अभी बहुत मजबूत हैं। पिछले लास्ट में आपने देखा ना, हत्ता के जंग में भी उन्होंने दिखाया कि अली वाले कैसे होते हैं। वरना आप सोच सकते हैं कहाँ एक वो जो पूरी ताकत रखता है, कहता है भाई मैं दुनिया का सबसे पावर, वो छुप छुप के हमले कर रहा है, और कहाँ वो जो कह नहीं रहा है कि मैं सबसे पावरफुल हूँ, लेकिन दुश्मन को उठा के हमले कर रहा है, जगा के हमले कर रहा है, बता के हमले कर रहा है। इंसानों की ज़िंदगियों का ख्याल करके एक जुमला कहने जा रहा हूँ, इस पर सोचना, और अगर कोई बैठा हो तो इसे लिख लेना कि जब इल्म इंतहा पे हो और अली के दरवाजे से मिला हो तो आदमी हमले में इंसान तो छोड़ो बागों की भी ज़िंदगी का ख्याल रखता है, दरख्तों को भी नहीं उजाड़ता। दुरूद पढ़े मोहम्मद और बस आखिरी जुमला, मैंने आगे साले ही आए थे मौलाना आयतुल्लाह शहीद रईसी, तो दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था, हमने सभी पक्ष विपक्ष सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुला लिया था। आखिर में मुझे आयतुल्लाह मेहदी मेहदीपुर साहब ने कहा था कि सैयद हम ऐसा 40वां करना चाहते हैं, थोड़ा दिखे कि मतलब हिंदुस्तान में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ और कौम जो है आई। तो हमने एक जुमला कहा था, मुझे याद आ रहा है, देखिए इंसान, इस्लाम और अहले बैत में भी, मैं अहले बैत तक नहीं गया हूँ, अभी 2 ही जुमलों में मैं अभी उलझा हुआ हूँ और शायद मैं मसाइल फ़ौरन पढ़ूँ आपके सामने। तो मैंने कहा देखिए जवानों से कहना चाहूँगा, ज़िंदगी तुम्हारे सामने आती है ना, 2 चेहरा लेके आती है। एक ज़िंदगी आपसे आपकी ख्वाहिश पूरी करवाएगी,
دوسری زندگی آپ سے آپ کا مقصد پورا کر رہی ہے۔ مرنا دونوں حالتوں میں ہے، زندگی میں آپ خواہش پوری کریں تو بھی مرنا ہے، اور مقصد پورا کریں تو بھی مرنا ہے۔ پر فرق اتنا ہے کہ خواہش پوری کر کے مریں گے نا تو 40ویں کا اعلان بھی خود کرنا پڑے گا اور مجمع بھی خود بلانا پڑے گا، لیکن مقصد کے لیے اگر مرنے والا مرے گا تو مجمع بلانا نہیں پڑتا، دیر سے ہی صحیح خود آتا ہے۔ درود پڑھے محمد و اب آپ کہیں گے کہ مجھے ایک دنیاوی مثال دیں، میں بھی آپ کو ایک مثال دے کے اور اہل بیت کی خدمت میں ایک سلام کرتے ہوئے اور کربلا چلتے ہیں آپ کو ساتھ لے کے۔ دیکھیں 57 ملک ہیں، مسلمانوں کے 57 ملک ہیں، سب خواہش پہ مرتے ہیں، سب مرسڈیز کار، گولڈن باڈی، روبی کے اس کی سٹیئرنگ، پتہ چلا کہ سفائر کا اس کا ہینڈل، یہ ساری چیزیں خواہش۔ بی ایم ڈبلیو سب کے لیے کار نکالتی ہے، ان کا نہیں جی، ہمیں تو ایک ایڈیشن ایسی کار نکالو جو بس ہمارے لیے نکالی۔ یہ کیا ہے؟ خواہش۔ اندھے ہو جاتے ہیں خواہش میں۔ خواہش 57 ملک ہیں، خواہش کے لیے جیتے ہیں، ایک ایران اور ایک خامنائی ہے مقصد کے لیے، مقصد کے لیے، مقصد کے لیے۔ جب آپ مقصد کے لیے جیتے ہیں تو پھر پوری دنیا آپ کو سلام کرتی ہے۔ ایک جملہ کہوں، آپ کی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے یہ جملہ کہنا جا رہا ہوں، محسوس کیجئے گا، شبد ہیں محسوس کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ میری جو فیلنگ ہے وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے ڈر گئے ہیں، وہ کہہ رہے تھے ڈر گئے ہیں۔ میں نے کہا نہیں بھائی، ان کے دادا چادر تان کے سو گئے تھے، یہ تلواروں سے نہیں ڈرتے۔ تو پتہ نہیں، آپ محسوس نہیں کرتا، آپ محسوس نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ کہنے لگے بنکر میں چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا نہیں بھائی، آپ کی غلطی ہے، یہ چادر میں بھی جاتے ہیں تو بھی پہچانے جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو بھی پہچانے جاتے ہیں، یہ ڈرتے نہیں ہیں۔ ان کا جی اب نہیں آئیں گے، اب نہیں آئیں گے، اب تو معاملہ ختم ہے۔ تو ہم نے کہا بھائی یہ ایسے کرداروں کے ماننے والے ہیں جن کی گردنیں کٹتی ہیں تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے یہ مت سمجھو کہ ڈر گئے ہیں۔ میں بھی انتظار میں تھا کہ بھائی کچھ تو ایسا ہو کہ دنیا کو دکھے کہ پردہ ہٹا اور کوئی دکھا۔ ان کا ہم آئیں گے نا، اکیلے نہیں آئیں گے، خود بھی آئیں گے اور پوری بارات کے ساتھ آئیں گے۔ پتہ نہیں آپ نے محسوس کیا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ آیا تو دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ کی کائنات میں اس کی بنائی ہوئی زمین پر سید الیوم میں جمعہ کے دن سجدہ کرنے دنیا کو بتانے کے لیے آیا کہ تم ہماری فکر کر رہے ہو اور ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہتے ہیں۔ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ شرف صرف اللہ نے سادات کی ان مبارک نسلوں کو بخشا ہے اور ان کے چاہنے والے اور ان کے شہداء اور ان کے صالحین اور ان کے ساتھ دینے والے آوازوں کو بخشا ہے کہ یا وہ زبان کٹنے کے بعد منبر سے پہچانے جاتے ہیں اور یا وہ سجدہ خالق میں پہچانے جاتے ہیں۔ یہ شرف بخشا ہے خدا، یہ شرف بخشا ہے۔ ہاں، وہ آل رسول، وہ سید جس کے ارد گرد سادات بھی ہیں، غیر سادات بھی ہیں، سب ایک، کیونکہ مقصد ایک، اور جب مقصد ایک ہوتا ہے حضور تو پھر پاؤں نہیں لرزتے۔ بس میرے عزیزان، میں کیا کہوں اہل بیت کے لیے، ایک جملہ شاید ایک مجلس سے اگر آپ محسوس کریں، تمہاری عبادتیں مکمل نہیں ہوتی اگر سیدہ کی تسبیح اور حسین کا سجدہ نہ، تمہاری عبادتیں مکمل نہیں ہوتی اگر زہرا کی تسبیح اور حسین کی خاک شفا سجدہ نہ، یہ دونوں جڑ جائیں تو تمہاری عبادتیں مکمل ہو سکتی ہیں۔ ہاں، میں نے موضوع مکمل کیا، اہل بیت علیہ السلام کے لیے جتنا بولا جائے، جتنا بولا جائے، جتنا بولا جائے۔ میرے عزیزان، مجلس کا مطلب کسی موضوع پہ گفتگو نہیں ہوتا، مجلس کا مطلب اپنے علمی بیان اور اپنے فقہی زبان اور اپنی خطابت اور چرب زبانی کچھ نہیں۔ مجلس کا تو بس ایک مطلب ہوتا ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے کہ جس کے بارے میں اور جس کے مسائل کو سننے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں، بس
اس کا ذکر ہو، آپ کے گریے کی آواز ہو، آپ کے وقت کے امام کو پرسا ہو، اور اس بیوی کو سلام ہو جس نے دروازہ جلنے کے بعد جب زمین پہ گری، اس کے بعد کبھی وہ بیوی کھڑی نہیں ہو پائی بنا ہاتھ زمین پہ رکھے ہوئے، اور جب زمین پہ ہاتھ رکھتی تھی تو دونوں ہاتھ نہیں رکھ پاتی تھی۔ رامپور والوں تمہیں بتاؤ، ایک ہاتھ زمین پہ رہتا تھا اور ایک ہاتھ پسلیوں پہ رہتا تھا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ کیسے بیان کروں آپ کے سامنے؟ سید، بس ایک روایت سن لو۔ سید سجاد سے سائل سوال کرتا ہے، مولا یہ بتا تیرے بابا کا صبر بڑا یا تیرے دادا کا صبر بڑا؟ مولا یہ بتا تیرے بابا کا صبر بڑا یا تیرے دادا کا صبر بڑا؟ سجاد بہت دیر تک روئے، رو کے فرماتے ہیں میرے دادا علی ابن ابی طالب کا صبر بڑا۔ وہ پلٹ کے کہتا ہے مولا مگر آپ ہی نے بتایا اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل تیرے بابا نے نکالا، عباس کے کٹے ہوئے بازو تیرے بابا نے اٹھائے، قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے تیرے بابا نے جمع کیے، پھر تیرے دادا کا صبر بڑا کیسے ہو گیا؟ سید سجاد تھوڑی دیر تک خاموش رہے، پھر فرماتے تو انصاف کر، میرے بابا کی زندگی کی دو بڑی مصیبتیں تھیں، آئیں تو صحیح مگر میرے بابا کی زندگی کے بعد آئیں۔ وہ کہتا مولا وہ کون سی مصیبتیں؟ میرا بابا نہیں چاہتا تھا میری پھوپھیوں کی سروں سے چادریں چھینی جائے، چادریں چھینی تو صحیح مگر بابا کے زندگی کے بعد چھینی۔ میرا بابا نہیں چاہتا تھا شہداء کی گردنیں کاٹی جائے، چند سروں کو چھوڑ کے کسی کی گردن کربلا میں نہیں کٹی، حسین کی زندگی میں نہیں کٹی، مگر شام غریبہ جب آسمان کربلا نے یہ دیکھا کہ خیمے جلا دیے گئے، زیر آسمان وہ لاشیں جو خیموں میں لا کے سجائی گئی تھی، آسمان کربلا نے بڑی مصیبت دیکھی، اور مصیبت یہ تھی کہ لیلہ کے سامنے اکبر کی گردن کاٹی گئی، پروا کے سامنے قاسم کی گردن کاٹی گئی، زینب کے سامنے اونا محمد کی گردن۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ تھوڑی دیر سجاد رکے رہے، پھر فرماتے ہیں یہ دو مصیبتیں آئیں میرے بابا کے زندگی کے بعد آئیں، پھر فرمانے لگے تو انصاف کر، میرا دادا زندہ تھا میری دادی کی پسلی ٹوٹ گئی، میرا دادا زندہ تھا دروازے میں آگ لگا دی گئی، میرا دادا زندہ تھا میری دادی دیوار اور در کے بیچ میں دب گئی، ہائے سیدہ، ہائے فاطمہ، ہائے عاشورہ، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين۔ پروردگارہ ہمیں جو غریبوں کو توانگر بنا، بیمار کربلا مولا سجاد کے صدقے شفائے کلی عطا فرما، ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں بیمار ہوں، بیمار مدینہ جناب رسول کے صدقے شفائے کلی عطا فرما، جو لا ولد ہوں اولاد عطا فرما، اولاد والے ان کے اولاد کو سیرت صالحہ سے حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما، گناہوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مومنین و مولائیوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، الہی بحق زہرا بحق زہرا بحق زہرا ہمارے ان چند آنسوؤں کو بارگاہ زہرا میں شرف قبولیت عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین
بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین. ساتھ مل کے دعائے امام زمان اس وقت رات کے وقت اللہم صلی علی محمد آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا حضرت مومن علیہ وآلہ سورۃ الحمد للہ سورۃ البارک اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح توصیف علی بیگ ابن مرزا عابد علی بیگ. مرزا توصیف علی بیگ ابن مرزا عابد علی بیگ.